نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الجاثیہ کا دوسرا رکوع ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مقدس کی اہمیت و عظمت اور اس کا انسانیت کے لیے ہدایت ہونا اس کو واضح کیا ہے، اور اس کے بعد جو لوگ اللہ کی ان تعلیمات کا انکار کرتے ہیں اور وہ تکبر و غرور میں مبتلا ہیں ان کی سرکشی کا تذکرہ کیا اور اپنے دلائل قدرت وہ بیان فرمائے۔ اس رکوع میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی جو اس کائنات میں اپنی قدرت کے بے شمار انمول نشانیاں انسانیت کے لیے اس نے پیدا کی ہیں، ان کی ضروریات کا سامان جو وافر مقدار میں پیدا کیا ہے، اس کا تذکرہ کر کے انسان کو دعوت غور و فکر دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو تمہارے کام اور خدمت میں لگا دیا۔ سخرہ تسخیر کہتے ہیں بغیر کسی معاوضے کے کسی کے کام کو کرنا، اس کو تسخیر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے دیکھو ذرا سمندر کو، اسی میں غور و فکر کرو جس پر تمہارے بڑے بڑے جہاز ایک ملک سے دوسرے ملک میں، ایک بندرگاہ سے دوسری بندرگاہ تک، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر تمہارے سامان اور ضرورت کی چیزیں بھی اور خود تمہیں بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور تم خود ان سمندروں میں بھی غوطے لگاتے ہو اور غوطے لگا کر بڑے بڑے قیمتی موتی تم تلاش کرتے ہو، اور خود اپنی خوراک کا انتظام بھی سمندر سے کرتے ہو کہ کس طرح اللہ بہترین پاکیزہ مچھلیوں کی صورت میں تمہارے لیے خوراک بھی وہاں اس نے پیدا کر رکھی ہے۔ کبھی تم نے غور کیا کیا یہ جو اللہ نے تمہاری خدمت پر اس سمندر کو لگایا ہے، اس کا کتنا تم نے معاوضہ دیا ہے؟ کیا سمندر کو وہ چاہتا تو اتنا سخت بنا سکتا کہ تم اس کے اندر نہ جا سکتے، یا ان کو ایسا بنا دیتا کہ وہ تمہارے بھاری کم جہاز جو بڑے بڑے ٹینکر ہیں تیل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جاتے ہیں، تمہارا جو اتنا وافر مقدار میں سامان تجارت وہ منتقل کرتے ہیں، خود تمہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے جاتے ہیں جی۔ تو اگر وہ چاہتا تو اس کا پانی کے اندر اس کا وہ اتنا اس کا ثبوت ہی نہ ہوتا، اس کی صلاحیت ہی نہ ہوتی کہ وہ اس طرح ان کے اوپر تیرتے چلے جاتے
اور ان کا ٹھہراؤ ہو سکتا تھا۔ تو یہ کون ہے جس نے تمہارے لیے سارا نظام بنایا ہے؟ اس میں ذرا غور کرو۔ اور تمہارے معاش کا جو بہترین ذریعہ ہے، زیادہ تر تجارت سمندری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی سمندر کی بندرگاہیں جن کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ خوشحال ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ سارا نظام ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ تم اللہ کا فضل ڈھونڈو، تلاش کرو۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے تابع کر دیا سمندر کو، لتجری الفلک فیہ، تاکہ چلیں جہاز اس کے اندر، بامرہ، اس کے حکم سے، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، فضل الہی اس کو تلاش کرو۔ یہ اس لیے فضل سے مراد یہاں معاش ہے، رزق ہے۔ ایک تو یہ بات بھی واضح ہوئی کہ کاروبار اور رزق تلاش کرنا یہ فضل الہی ہے، یہ مذموم اور برا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں رزق حلال کی تلاش کو فضل سے تعبیر فرمایا، یہاں بھی جیسے فرمایا، اور سورہ جمعہ میں بھی آتے ہیں، اور قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ مسلمان جماعت سے سورہ جمعہ میں فرمایا اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز جمعہ ادا ہو گئی تو اب دنیا میں پھیل جاؤ اور فضل الہی تلاش کرو۔ تو یہاں پر بھی اپنے اس انعام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہ اس لیے کہ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِي، تاکہ تم اس کے فضل کو ڈھونڈو اور تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ یہ اللہ کی نعمتیں تمہیں ملیں، تم استعمال کرو تو اس کا شکر ادا کرو۔ شکر وہ زبان سے بھی ہوتا ہے، شکر جنان اور اعضاء سے بھی ہوتا ہے، جی شکر دل سے بھی ہوتا ہے۔ کامل شکر یہی ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو درست اور صحیح استعمال کرے، اپنی عقل و بصیرت کو اور اپنے اعضاء کو اللہ کے احکامات کی تعمیل میں استعمال کرے، ہی اس کا شکر ہے۔ اور اس کی اس کا ایک فرد زبان سے شکر ادا کرنا بھی ہے، کہ زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی تعریف کرے، اس کی حمد و ثنا بیان کرے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صرف سمندروں ہی میں نہیں، ذرا فضا میں چلے جاؤ۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اس نے تمہاری خدمت پر لگا دیا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، جمیعًا من، سب کا سب، منہ، اپنی طرف سے، اپنے حکم سے اس نے فضاؤں کو، زمینوں کو بھی تمہاری خدمت پر لگا رکھا ہے۔ آج فضا میں تم نے کس طرح دسترس حاصل کر کے اپنے سفر کو متعین کر لیا۔ دنیا میں جس قدر بھی سائنسدان ہیں وہ اللہ کے ان مخفی خزانوں اور نعمتوں کو تلاش کرنے والے ہیں، پیدا کرنے والے نہیں۔ انہوں نے کوئی بھی آج تک کوئی تخلیق نہیں کی، انہوں نے ایجادات کی ہیں، یعنی نئی چیزیں دریافت کی ہیں، کہ قدرت نے جو اس کائنات میں تمہاری خدمت کے بے شمار انمول خزانے رکھے ہیں، ان کو تلاش کرو، جی ان کو ڈھونڈو اور استعمال میں لاؤ۔ تو اللہ نے یہ تمہارے لیے فضاؤں کو بھی مسخر کر دیا، تمہاری خدمت پر لگا دیا، کہ آج تم فضاؤں میں اڑتے ہوئے ایک سمت سے دوسری سمت، ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچ جاتے ہو، جی اور زمین کے اندر تم اس کے جگر کو کاٹ کر اپنے لیے طرح طرح کی ضروریات کا سامان دریافت کر رہے ہو۔ آج وہ تمہارے لیے قیمتی دھاتیں، موتی، اور تمہارے لیے پیٹرول، تمہاری ضرورت کے لیے اناج، غلے، طرح طرح کی چیزیں یہ پیدا کر رہی ہے۔ یہ کس نے تمہاری خدمت پر ان کو لگا دیا؟ اللہ کی ذات کے سوا کوئی اور ہے؟ اللہ ہی نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب کا سب منہ، اپنے حکم سے اس نے تمہاری خدمت پر لگا دیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتی ہے، جی جو عقل و بصیرت سے کام لیتی ہے، سوچتی ہے، اللہ کی عظمت اس کے دل میں بیٹھتی ہے، اور وہ ان چیزوں کا، ان نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہے اور ان کا درست استعمال کرتی ہے۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، فرما دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں۔ مسلمان جماعت
مکہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے جماعت تیار ہوئی ہے، مکی دور میں اس جماعت کے لیے ہدایت کیا تھی؟ پہلا حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھنا ہے۔ دشمن ظالم طاقتیں، اس وقت مکہ کی یہ قریشی طاقت جو بڑوں بوڑھوں کی ہے، جو سردار بنی ہوئی ہے، جو اپنی عیاشیوں بدماشیوں پر داد چاہتی ہے، اپنی مخالفت نہیں چاہتی، اپنے راستے میں رکاوٹ یا اپنے اس اقتدار کے زوال کو وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی جماعت پر تشدد بھی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں۔ اب یہ بھی انسان ہے، وہ جذبات بھی موجود ہیں اور حق پر بھی ہیں، سچائی پر بھی ہیں، دل وہ بعض اوقات بھڑک اٹھتا ہے، دل کرتا ہے ان کو جواب دیں، ہم کیا کمزور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد صحابہ نے اجازت بھی مانگی کہ اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا یقیناً ہم حق پر ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا پھر ہم دب کر ایسے کیوں زندگی گزاریں، ہم ان کو کیوں جواب کیوں نہ دیں، ان کا مقابلہ کیوں نہ کریں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کو صبر کی تلقین کی، برداشت کی تلقین کی، اور فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو اس سے زیادہ تکلیفیں پہنچائیں گے، ان کو لوہے کے شکنجوں میں کسا گیا، ان کے ٹکڑے کر دیے گئے، آگ میں ان کو جلا دیا گیا، جلا وطن ان کو کر دیا گیا، بڑی بڑی صعوبتیں اور تکلیفیں ان کو برداشت کرنی پڑیں، تو تم بھی برداشت کرو۔ یہ ایک اصول ہے، جب بھی کوئی انقلابی پارٹی اور جماعت انقلاب برپا کرنا چاہتی ہے تو جب تک اس کی تیاری مکمل نہ ہو اسے میدان میں کبھی نہیں اترنا چاہیے۔ دشمن طاقت، مخالف طاقت، وہ چاہتی یہی ہے کہ ابھی یہ کمزور ہے، اس کو میدان میں لا کر اس کا صفایا کر دیا جائے۔ دشمن ہمیشہ یہ حربہ اختیار کرتا ہے۔ سمجھدار کی عادت اپنے ورکر کی، اپنی اس جماعت کے کارکن کی حفاظت کرتی ہے، اس کو جذباتیت سے روکتی ہے، تشدد سے روکتی ہے، اس کے اندر عقل و شعور اور اعلیٰ اخلاق و اقدار اور آگے اس نظام کو سمجھنے اور چلانے کی صلاحیت ان میں پیدا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو سب سے بڑی انسانیت کی رہنما ذات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ورکر کی تربیت کر رہے ہیں اور تشدد سے روک رہے ہیں۔ ابھی ابتدائی مرحلہ ہے، ابھی یہ تیاری کا مرحلہ ہے۔ دشمن تو چاہتا ہے کہ ان کو میدان میں اتاریں، اس لیے وہ تشدد کرتا ہے کہ یہ جذباتی ہو کر بھڑک اٹھیں گے، مقابلے میں آئیں گے، طاقت ان کے پاس ہے نہیں، ان کا صفایا ہو جائے گا، وہ چاہتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، ابھی وقت نہیں آیا، تم جذبات سے کام مت لو، برداشت کرو، وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہم ان کے خلاف اپنی آواز اور ہاتھ اٹھائیں گے، لیکن ابھی نہیں۔ ایک طرف تو یہ حکم اور ہدایت تھی جس کا یہاں قرآن میں ذکر فرمایا کہ قُل لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے پیغمبر فرما دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے آپ کی بات کو مان لیا ہے، آپ کی پارٹی اور جماعت کا حصہ بن چکے ہیں، ان سے فرمائیے کیا یغفروا للذین، ان سے درگزر کریں لا یرجون ایام اللہ، جو اللہ کے ایام کی امید اور توقع نہیں رکھتے۔ ایام اللہ یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے، اس سے مراد دنیا کے بڑے واقعات کا دنیا میں رونما ہونا، تاریخ اور ماضی کے اندر اہم واقعات جو دنیا میں رونما ہوئے ہیں ان کو بھی ایام اللہ کہا جاتا ہے، تاریخ کو کہا جاتا ہے۔ تو تاریخ میں جو بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے کہ ہمیشہ ایسی جماعتیں کامیاب ہوئی ہیں جی جو منظم، مربوط اور اپنی تعلیم و تربیت سے گزر کر کسی ظالم طاقت کے مقابلے میں آئیں۔ ظالم بڑی بڑی طاقتیں اور قوتیں ناکام ہوئیں، قرآن نے ان کی مثالیں بیان فرمائی، جیسے فرعون کا تذکرہ گزشتہ صورت میں بھی بڑی تفصیل سے گزرا ہے کہ بنی اسرائیل کو کس طرح اس نے اپنے ظلم کے شکنجے میں کس رکھا تھا، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد سے کس طرح اللہ نے اس فرعون کو ناکام کیا اور بنی اسرائیل کو اللہ نے آزادی دی، نجات دی۔ اس طرح اور بڑی مثالیں ہیں، قرآن نے ان کا تذکرہ کیا، تو ان کو نمونے کے طور پر سامنے رکھو، تاریخ کے ان اہم واقعات میں غور و فکر کرو کہ اب بھی تاریخ دہرائی، تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہے،
اس لیے تاریخ کا مطالعہ بہت زیادہ اہم اور ضروری ہوتا ہے، تاریخ سے سبق سیکھنا ہوتا ہے۔ قرآن نے اس لیے جا بجا تاریخ کو، ماضی کے واقعات کو بطور کہانی اور افسانہ کے ذکر نہیں کیا کہ یہ کوئی افسانے تھے، دنیا میں رونما ہوئے اور ختم، نہیں، وہ عبرت کے لیے ہیں، رہنمائی کے لیے ہیں۔ دوبارہ اس طرح کے واقعات رونما ہوں گے اور اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، تاریخ کو پڑھو، زمانے کو کھنگالو، تاریخ کا مطالعہ کرو۔ کامیاب کون لوگ ہوئے؟ جن میں یہ بنیادی طور پر 4 چیزیں موجود تھیں، وہی کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے ان کے خلاف چاہے وقتی طور پر کتنا انہوں نے جھاگ کی مانند اپنے آپ کو ابھار لیا، اپنے آپ کو بڑا انہوں نے شور شرابہ کر کے، تشدد کر کے ان چھوٹی جماعتوں پر اپنے آپ کو شور و غوغا کر کے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھنا تو نتائج کو ہوتا ہے کہ نتائج دیکھو وہ ناکام ہوئے۔ اصحاب کہف کو قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ چند نوجوان ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی تعلیمات کو انہوں نے قبول کیا۔ وقت کی بڑی شہنشاہیت روما، جو اس وقت کی بہت بڑی شہنشاہیت ہے، ایڈرین وقت کا حکمران اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، لوگوں سے سجدہ کرواتا ہے۔ دقیانوس جو اس کی طرف سے ایک فلفلیڈیلیا کا وہ ایک گورنر ہے، وہ ظلم و تشدد سے کام لیتا ہے اور ان نوجوانوں کو سزا دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان نوجوانوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور 300 سال کے بعد دنیا کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ حالات ایسے بدلے کہ وہ بت پرست، وہ وقت کے حاکم، وہ فرعون جو ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کرتے تھے، وہ سب کے سب تباہ و برباد ہوئے اور دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہوا، تبدیلی آئی۔ اس طرح قرآن بار بار واقعات کو بیان کرتا ہے، تو ان واقعات پر جو یقین نہیں رکھتے نا، جو ان کو نہیں مانتے، اے پیغمبر ابھی آپ لوگ ان سے درگزر کریں، ان سے مزاحمت کرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مطلقاً مزاحمت سے رکنے کا حکم نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ ایک دور میں ابتدائی درجے میں درگزر کرنے کا حکم ہے، وگرنہ یہی جماعت ہے اگلے درجے میں اللہ ان کو اجازت دیتا ہے کہ اب اجازت آ گئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان کو اجازت دی جاتی ہے جن سے قتال اور جنگ کی جاتی ہے، جن پر ظلم کیا جاتا ہے، کہ وہ بھی اب لڑیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اب اللہ ان کی مدد کرے گا کیونکہ وہ خود مدد کرنے پر پورا قادر ہے۔ تو بدر میں جب اس جماعت نے اپنی منظم ایک ریاست کی بنیاد رکھ لی، ابھی 1 سال ہی گزرا ہے کہ اس جماعت نے اب اس کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا، ان کا راستہ روکنا شروع کر دیا، میدان میں ان کو للکارنا شروع کر دیا، اور پھر ناکون چنے ان کو چبوائے بدر کے میدان میں۔ وہ سردار ہیں، وہ جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، 1000 کا لشکر لے کر مکہ سے اس طرح نکلے ہیں کہ بس اب مسلمانوں کا تو ہم صفایا کر کے واپس آئیں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے، گانے والی ناچیں گی گائیں گی، ہم وہاں خوب ہلا گلا کریں گے، دنیا پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ لیکن اب یہی وہ جماعت جو پہلے ہاتھ نہیں اٹھاتی، جو پہلے ان کی باتوں کا جواب نہیں دیتی، وہ ظلم کرتے ہیں، یہ برداشت کر رہے ہیں، اب وہی جماعت ہے کہ ان سرداروں کو انہوں نے ان کی تکہ بوٹی کر دی، ان کو سزا دی، ان کے ٹکڑے کر دیے، اور ان کو بتا دیا کہ یہ جماعت بہادروں کی ہے، دلیروں کی ہے، طاقتور لوگوں کی ہے، بزدلوں کی یہ جماعت نہیں ہے۔ مسلمان جماعت بزدل نہیں ہوتے۔ خود قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور، باہمت، بہادر، دلیر ایمان والا کمزور ایمان والے سے کئی گنا بہتر ہوتا ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن جذباتی ہوتا ہے، مومن کے اندر برداشت ہی نہیں ہوتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن عقل و بصیرت سے پیدل ہوتا ہے۔ مومن تو سب سے بڑا زیرک ہوتا ہے، صاحب فراست ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست اور سمجھداری سے بچو، فإنه ينظر بنور اللہ،
اس کی نظر بڑی اونچی ہوتی ہے، وہ تو آسمان اور اللہ کے انوارات و تجلیات تک کو وہ جانتا اور دیکھ لیتا ہے، اللہ کا نور اس کو نصیب ہوتا ہے جی، وہ کوئی معمولی چیزوں نہیں بلکہ معمولی چیزوں کے پیچھے جو اصل حقائق ہوتے ہیں ان تک پہنچ جاتا ہے۔ اور آج اللہ معاف فرمائے کیا حال ہے اس مومن کا، جذباتیت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ اس جذباتیت کا کتنا نقصان ہوا ہے، اور یہاں جذباتی بنایا جاتا ہے اور لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، تشدد پر ابھارا جاتا ہے۔ اگر کوئی پارٹی یہاں اس ملک کا واقعی بہی خواہ ہے، واقعی اس ملک میں انقلاب برپا کرنا چاہتی ہے، اس کے حالات کو سدھارنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے اس پارٹی کے ورکر کی کتنی تربیت کی جا رہی ہے، اس کو کتنا شعور دیا جا رہا ہے، سوائے جذباتیت کے کیا اس میں پیدا کی جا رہی ہے۔ لیڈرشپ کیا ہے؟ نوجوان کو بھڑکاتی ہے، ہر لیڈرشپ نوجوان کو سبز باغ دکھلاتی ہے، لیکن اس کے اندر مسائل کو سمجھنے کی، ان کو حل کرنے کی صلاحیت کس میں ہے؟ بس جی وہ ہمارا لیڈر کر دے گا۔ بھائی تم نے لیڈر کب بننا ہے؟ لیڈرشپ ایک فرد نہیں ہوتا، یاد رکھے، لیڈر ایک پوری جماعت ہوتی ہے جو قیادت کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کی مکہ میں، اور آپ نے فرمایا علیکم باصحابی، علیکم بسنتی خلفاء الراشدین، علیکم، آپ نے فرمایا میرے اس جماعت صحابہ کے راستے کو پکڑو، اس جماعت کے راستے پر چلو، بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، علیکم بالجماع، اس جماعت کو لازم پکڑو۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن کیا اس جماعت کا عمل رکا؟ بڑھتا چلا گیا، آگے ترقی کرتا چلا گیا، اس لیے کہ وہ جماعت تیار ہوگی۔ آپ نے فرمایا میرا ایک ایک صحابی، یعنی ایک ایک ورکر اس جماعت کا وہ کیا ہے؟ ستاروں کی مانند ہے۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کو بھی مقتدا اور لیڈر کے لیے منتخب کرو گے وہی تمہیں درست منزل تک لے جائے گا۔ یہ ہوتی ہے قیادت۔ دنیا کی جن قوموں نے ایسی قیادت تیار کر لی ہے آج بھی وہ کامیاب ہے جی، ان میں لیڈرشپ کی کمی نہیں ہوئی۔ آج ایران مثال کے طور پر دیکھیں، اس کے اوپر دشمن کی یلغار ہے، قتل کیے گئے، ان کے کئی لیڈروں کو قتل کیا گیا، لیکن ان کے ہاں لیڈرشپ کی کمی نہیں ہے۔ ایک لیڈر مرتا ہے، قتل ہوتا ہے، تو اس کی جگہ دوسرے لوگ موجود ہیں، وہاں لیڈرشپ کا فقدان نہیں، ایک جماعت انہوں نے تیار کی ہے۔ ان کے نظریات سے ہماری بحث نہیں ہے، لیکن دنیا کے موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھیں تو انہوں نے ایک پارٹی تیار کی ہے، اور وہ افراد تیار کر رہے ہیں، اور وہ اپنے ملک کو آگے لینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، باوجود سخت پابندیوں کے، دشمن کی طرف سے بڑی بڑی دھمکیوں کے، ان کے خلاف پراپوگنڈے کے۔ آپ کے ملک میں بھی ان کے خلاف بڑے پراپوگنڈے کیے گئے، شیعہ سنی کے جھگڑے کھڑے کیے گئے، یہاں ان کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کی یہاں الزام تراشیاں بھی کی گئی۔ بھائی ٹھیک ہے، ان کا مذہب اہل تشیع ہے، لیکن آپ ذرا موازنہ کریں پہلے کے شیعوں کا اور اب کے شیعوں کا جی۔ اس سے پہلے رضا شاہ پہلوی کے دور میں شیعوں کی کیا حالت، ان شیعوں کی کیا صورتحال تھی، کس قدر سر عام تبرہ ہوتا تھا اور کس قدر متع وہاں ہوتا تھا، کس قدر خرافات ہوتی تھی۔ پھر ان کے آنے کے بعد کس قدر تبرے پر پابندی لگائی گئی، کس قدر متع کو ختم کیا گیا، اور بہت ساری اچھی چیزیں انہوں نے اختیار کی۔ وہ اب تو خلفائے راشدین کی اتباع اور پیروی کا وہ نام لیتے ہیں، وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کی اتباع کی بھی بات کرتے ہیں۔ اور یہاں جو اس طرح کے گھڑنتو شیعہ پیدا کیے گئے ہمارے ملک میں، جنہوں نے صحابہ کو بھی سب و شتم کا نشانہ بنایا، ان کا ان پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا شیعہ ہے جو صرف حضرت علی سے عقیدت رکھتا ہے یا ان کی فضیلت کا قائل ہے تو اس میں کیا حرج والی بات ہے؟ کیا ہم اہل سنت والجماعت یہ نظریہ نہیں رکھتے کہ حضرت علی کی ایک شان ہے، ان کی ایک عظمت ہے، ان کا ایک مقام ہے؟ اس کا کون انکار کرتا ہے؟ تو یہاں بھی پراپوگنڈے کیے گئے، جھگڑے کھڑے کیے گئے ان کے خلاف، ہر طرف سے ان کو دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو قائم رکھا ہوا۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک جماعت اور پارٹی تیار کی۔ آپ کے یہاں جتنی پارٹیاں ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہے جو اپنی ورکر کی تربیت کرتی ہو، اس کے اندر عقل و شعور پیدا کرتی ہو۔
جذباتیت تو پیدا کرے گی، جلسوں سے جذباتیت پیدا ہوتی ہے، یاد رکھے تربیت جلسوں میں نہیں ہوتی، تربیت تو کارنر میٹنگ میں ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی میٹنگ میں، ہلکا درجے کی میٹنگ میں، اپنی یوسی کے درجے میں مختلف میٹنگیں اور وہاں کلاسیں منعقد کر کے نوجوان کو تربیت دی جاتی ہے، اس کو ملکی حالات، قومی حالات، بین الاقوامی حالات سمجھائے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں بیٹھ کر ایک صحابی کا خفیہ مقام پر صفا پہاڑی کے اندر جا کر، جہاں عام آدمی نہیں جاتا، وہ کسی کے عام گزرگاہ نہیں ہے، وہاں بیٹھ کر ایک ایک نوجوان کو تلاش کر کے لایا جاتا ہے اور اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تربیت کی ہے، وہاں مسجد حرام میں نہیں تربیت ہوئی، وہاں تو مخالفین کا قبضہ ہے، وہاں ایک صحابی کے گھر میں چھپ کر تربیت ہوئی ہے۔ تو ہر صورت میں جو کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس جماعت کی تربیت کر رہے ہیں۔ یہ مکی دور ہے، مکی دور میں اس جماعت کو کہا جا رہا ہے کل للذین آمنوا، آپ فرما دیجئے اس ایمان والی جماعت سے جو آپ کی بات کو مان رہی ہے، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، وہ درگزر سے کام لیں ان لوگوں سے جو ایام اللہ کی امید اور توقع نہیں رکھتے، حالات کی تبدیلی پر جن کا یقین نہیں ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام دنیا میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں، زمانہ بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، انقلابات آتے ہیں۔ آج ایک ظالم طاغوتی طاقت وہ قابض ہے تو کل یہ کمزور دنیا کے حکمران بنیں گے، حالات بدلیں گے، انقلاب آئے گا۔ ایام اللہ، اس کو ایام اللہ کہا جاتا ہے، یہ جو دنیا کے انقلابات ہیں۔ یہ اب اس پر یقین نہیں رکھتے، کون؟ کافر لوگ، کہ اب انقلاب آئے گا، وہ انقلاب کو مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ انقلاب لائیں گے۔ یہ جو صحابہ پر ایمان لانے والا ہے بلال ہے، یہ صہیب رومی، یہ حبشہ کا جو ہے غلام، جو لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کمزور طبقے کے، کیا یہ انقلاب پیدا کریں گے؟ کیا وہ انسان نہیں؟ ان کے اندر اللہ نے صلاحیتیں نہیں رکھی؟ ان صلاحیتوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکھارا۔ وہ صلاحیتیں دبی ہوئی تھیں، ان قریشیوں نے ان کو دبا رکھا تھا۔ یہ نہیں تھی کہ وہ باصلاحیت نہیں تھے، بڑے صلاحیت والے لوگ تھے، لیکن ان صلاحیتوں کو زنگ لگ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کی صلاحیت کو چمکایا، اس کی تربیت کی، اس کی جو اصل منزل تھی، اصل مقام تھا، اس کی طرف اس کو لے کر گئے، اسے لیڈر بنایا، اسے رہنما بنایا۔ تا قیامت انسانیت کے لیے آج وہ رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں، امت کے لیے وہ نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں کہ آج بھی ان سے رہنمائی لیں، آج بھی ان کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ تو فرمایا ان لوگوں سے فی الحال درگزر سے کام لیں، لیجزی قوما بما کان، ابھی درگزر سے کام کیوں لیں؟ تاکہ اللہ سزا دے اس قوم کو جو ایمان نہیں رکھتی انقلاب پر، دنیا کی تبدیلی پر ایمان نہیں رکھتی، بما کانوا یکسبون، جو وہ کرتوت کر رہے ہیں نا، جو ظلم و فساد، بد امنی، انتشار اور بدماشیاں کر رہے ہیں، اس کی سزا تو ان کو ملنی ہے۔ اب انقلاب آنا ہے، اس کی سزا ملنی ہے، لیکن ابھی اس کے لیے تیاری ہے، لیجزیہ، تاکہ سزا دے، لیکن اس کی سزا بعد میں ملنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں ابو جہل اینڈ کمپنی کو جب وہ ایک بدر کے کنویں میں پھینکا تو ان کو خطاب کر کے فرمایا، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے فلاں، اے فلاں، کیا تم نے اللہ کے وعدے کو سچا پایا یا نہیں؟ میں نے تو آج اللہ کے وعدے کو سچا پایا، دیکھ لیا کہ تم ذلیل ہو، تم ناکام ہو، تم رسوا ہوئے ہو، اللہ نے مجھے کامیاب کیا جو اللہ کا وعدہ تھا، جس کا یہاں قرآن ذکر ہے، لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی اللہ انہیں سزا دے، ابھی درگزر کرے، وگرنہ یہ جب ساری بات سامنے نہیں ہوگی نا تو یہ آیات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے درگزر سے کام لیں اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے۔ جب درگزر کرنا ہے تو پھر سزا کہاں سے ملے گی؟ بھائی درگزر ابتدا میں ہے کہ ابھی آپ اپنی تیاری میں رہیں، اپنی تیاری کریں، اپنے آپ کو منظم کریں، اس انقلاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ وہ وقت آئے گا کہ پھر انقلاب آئے گا تو ان کو سزا بھی ملے گی۔ من عمل صالحا فلنفسہ، اور جو اچھا کام کرتا ہے یاد رکھیں تو اپنے لیے کرتا ہے،
جو دنیا میں اچھا کردار ادا کرے گا، اپنی تربیت کروائے گا یا اپنی تربیت اور تہذیب کی طرف متوجہ ہوگا تو فائدہ اس کا اسی ہی ہونا ہے، کوئی خدا پر وہ احسان نہیں کر رہا۔ اور ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی انسان برا کرتا ہے، ظلم کا ساتھ دیتا ہے، فساد پیدا کرتا ہے، خرابی پیدا کرتا ہے، تو اس کی سزا بھی اسی ملنی ہے، فعلیہا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ دنیا میں بھی سزا ملنی ہے اور پھر آخرت میں بھی ملنی ہے، کیونکہ تم نے اللہ کے حضور ضرور پہنچنا ہے اور وہاں اپنا حساب و کتاب اس زندگی کا دینا ہے۔ یہ بنیادی بات بیان کرنے کے بعد آگے اللہ نے پہلی قوموں میں سے ایک قوم بنی اسرائیل کی، جن پر مختلف حالات آئے ان کے اپنے اعمال و کردار کی وجہ سے، ایک وقت آیا کہ عروج ملا، پھر اپنے حالات انہوں نے برباد کر دیے، اپنی تربیت کو نظر انداز کر دیا، وہ پستی میں چلے گئے، ذلت اور رسوائی اور غلامی میں چلے گئے۔ پھر جب انہیں عقل اور ہوش آئی، انبیاء علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کو قبول کیا، تو اللہ نے پھر ان کو عروج دیا۔ اس کو یہاں اگلی آیات میں بطور مثال کے یہاں ذکر کیا ہے، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔